بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ عرب میں اسلام سے پہلے جہاں ہر طرف برائیاں ہی برائیاں تھیں، وہاں کچھ اچھے لوگ بھی تھے، جن میں سے ایک حاتم بھی تھا۔ حاتم طائی کے بارے میں بے شمار کہانیاں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے اگر مبالغہ نگال بھی دیا جائے تو پھر بھی حقیقت یہی ہے کہ حاتم طائی کی سخاوت ضرب المثل تھی۔ اسلام میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت مثالی ہے۔ ان کے بارے میں بے شمار واقعات مشہور ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت عثمان غنی کے مال و زر اور عطیات سخاوت کی وجہ سے اسلام کے پھیلاؤ میں بڑی سہولت پیدا ہوئی۔ حاتم کا تعلق طے نامی ایک قبیلے سے تھا۔ اس کی نسبت سے اسے حاتم طائی کہا جاتا تھا۔ وہ یمن کا حکمران تھا۔ یمن کا علاقہ عرب سے جڑا ہوا تھا۔ عرب پر ان دنوں نوفل نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ حاتم طائی کی سخاوت اور علاقے میں مقبولیت سے بہت پریشان تھا۔ اس کی سخاوت سے محض یمن کے لوگ ہی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ اس تک پہنچ جانے والا ہر شخص اس سخاوت سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ بہت سے لوگ تو محض اس کا امتحان لینے ہی اس کے پاس چلے جاتے، اور وہ ہمیشہ ہر امتحان میں کامیاب ہوا۔ ایک مرتبہ کسی کو معلوم ہوا کہ حاتم طائی کے ذاتی استعمال کا گھوڑا بہت قیمتی ہے، کیوں نہ وہ حاصل کیا جائے۔ چنانچہ ایک شخص اس کا امتحان لینے پہنچ گیا۔ حاتم اس روز شکار کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا۔ اتفاق سے اس روز اسے شکار بھی نہیں ملا۔ جب وہ واپس پہنچا اور اسے معلوم ہوا کہ کوئی مہمان اس کا انتظار کر رہا ہے، تو اس نے اپنے ملازمین سے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا۔ ایک ملازم نے کہا، سرکار، آج کھانے میں گوشت کا سالن نہیں بن سکے گا، کیونکہ وہ تازہ گوشت نہیں ہے۔ حاتم کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کر سکی کہ اس کے دسترخواں پر مہمان کے لیے گوشت کا سالن بھی نہ ہو۔ اس نے کہا، آج ہمارا محبوب گھوڑا ہی ذبح کر کے پکا لیا جائے۔ یہ فیصلہ ہوئے اسے شدید دکھ بھی ہو رہا تھا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ کھانا تیار ہوا۔ حاتم نے اپنے مہمان کی تواضع میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ مہمان بھی بہت خوش تھا۔ صبح جب مہمان کے جانے کا وقت ہوا تو مہمان نے رخصت ہونے سے قبل اس کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس نے حاتم کی سخاوت کی بڑی شہرت سنی ہے، اگر وہ اپنا پسندیدہ گھوڑا بھی اسے عنایت کر دے تو بہت بات ہوگی۔ حاتم اس کی یہ بات سن کر کچھ افسردہ ہوا، مگر پھر کہنے لگا، میرے معزز مہمان، یہ فرمائش اگر آپ گزشتہ سال سے پہلے ہی کر دیتے تو اس کی تعمیل ضرور کرتا، مگر اب یہ ممکن نہیں، کیونکہ میرا پسندیدہ گھوڑا اب آپ کے پیٹ میں پہنچ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ساری مجبوری بتائی اور اسے اشرفیوں سے بڑے تھیلے نذرانے کے طور پر دے کہ اس دولت سے وہ اس گھوڑے سے بھی قیمتی گھوڑا خرید سکے گا۔ مہمان حاتم طائی کی سخاوت کا گردیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ پشیمان بھی تھا کہ اس نے وجہ سے ایک قیمتی گھوڑا ذبح ہو گیا۔ اس نے اشرفیوں کی تھیلی لینے سے انکار کر دیا، مگر حاتم نے کہا، یہ آپ کو رکھنا ہی ہوگا، کیونکہ میں اپنے مہمان کی فرمائش پوری نہ کر سکا ہوں۔ حاتم سخی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت نرم دل بھی تھا۔ اس روز اسے اس بات کا ملال ہو رہا تھا کہ وہ اپنے مہمان کی خواہش پوری کرنے میں ناکام رہا، جبکہ مہمان اس کی نرم دلی اور سخاوت کے گن گاتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ ادھر عرب کا نوفل بادشاہ سوچ رہا تھا کہ اگر حاتم کی سخاوت اور مقبولیت اس طرح بڑھتی رہی تو پھر لوگ اس کی ہی طرف جائیں گے، کوئی اس کی طرف نہ آئے گا۔ اس نے ایک بہادر اور طاقتور سپاہی سے کہا کہ وہ حاتم کو قتل کر دے، اس کے عوض اسے بھاری انعام ملے گا۔ حاتم کیونکہ نیک دل اور سخی انسان تھا، اس لیے وہ اپنے ساتھ محافظ نہیں رکھتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ موت جب آنی ہے تب ہی آئے گی، اور جب آئے گی تو کوئی محافظ اسے بچا نہیں سکے گا۔ بادشاہ نوفل کا بھیجا ہوا سپاہی ایک مہمان کے روپ میں حاتم کے محل پہنچ گیا۔ ایک رات جب سب لوگ سو رہے تھے، وہ سپاہی خاموشی سے حاتم کی خوابگاہ تک پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ حاتم گہری نیند سو رہا ہے، تو اس نے اپنے کمرے سے
बंदे खंजर को निकाला और पूरी ताकत से इस पर वार कर दिया। ऐन उसी वक्त हातम ने करवट ली और सिपाही का निशाना चूक गया और वो हातम ताई के ऊपर गिर गया। हातम इस दौरान नींद से बेतार हो चुका था। इसने अपने मेहमान सिपाही को काबू कर लिया और इससे पूछा कि इसने ऐसा क्यों किया है, क्या इसकी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई थी। सिपाही ने हातम ताई को साफ साफ बता दिया कि वो यहाँ किसी लिए आया था। हातम ने इसे कहा, मुझे कत्ल करके तुम्हें साथ ले जाओ तो वो फ़ौरन कत्ल कर दे। इसने पहले कि मेरे मुलाजम आ जाए तुम मुझे मार सकते हो, मैं मज़ाहमत नहीं करूँगा। सिपाही ये समझ रहा था कि अब इसकी मौत आ गई, क्योंकि हातम की पकड़ से इसका निकल जाना मुमकिन नहीं था। हातम ये रवैया देखकर सिपाही कहने लगा, हुजूर मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं तौबा करता हूँ और आइंदा से हमेशा आपका वफ़ादार रहूँगा। हातम ने ना सिर्फ इसे माफ़ कर दिया बल्कि अशरफियों से बड़ी थैली भी दी, क्योंकि उसे ये गवारा नहीं था कि इसका मेहमान इसके घर से खाली हाथ जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।